ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان کی آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشنز شیئر کروں گا. وہ کون سی آئیڈیالوجی تھی جن کو فالو کر کے جن پہ لیڈ کر کے پاکستان کی کریشن ہوئی. تو آج کی ویڈیو ساری اسی کے متعلق ہوگی. تو چلیے اپنی اسکرپٹ کی طرف چلتے. اچھا، سب سے پہلے یہ پاکستان افیئر جو ہے وہ صرف میمورائزنگ ڈیٹس کے حد تک نہیں ہے. اس کو سمجھنا ہوتا ہے کہ آئیڈیالوجیکل ایولیوشن کیسی ہوئی، وہ کون سے اس طرح سے پیکٹس تھے، کون سے کمیشنز تھے. کیبنٹ مشن پلان ہو گیا، 3 جون پلان ہو گیا، پھر اس طرح سے منٹو مورلی ریفارمز ہو گئے، ماؤنٹ فورڈ ریفارمز ہو گئے. تو اس طرح کی جو ریفارمز ہیں انہوں نے لیڈ کیے پاکستان کی کریشن کی طرف. تو چلیے ان میں سے سب سے پہلے آتے ہیں ٹو نیشن تھیوری. ٹو نیشن تھیوری آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، سر سید احمد خان نے اس کو متعارف کیا تھا. ان کی یہ نظریہ تھا، کانسیپٹ تھا، ان کی تھیوری تھی. ان کی تھیوری یہ تھی کہ ہندو مسلمان دونوں الگ آئیڈینٹیٹیز ہیں. انہوں نے یہ مزید یہ ایلیبریٹ کیا تھا کہ ان کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، ان کی پولیٹیکل آئیڈینٹی، ان کی آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشنز، ان کی ٹریڈیشن، ان کی کلچر، ان کا یعنی ہر لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے ہندو اور مسلم کو وہ ڈفرینٹ ہے. تو اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ٹو نیشن تھیوری. تو ان کی آئیڈیالوجی اس وقت یہ تھی کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ دونوں یعنی دونوں الگ ہی مذاہب ہیں، ان کی الگ ٹیچنگز ہیں، کلچر ہے، ہسٹری. تو لہٰذا ان کے لیے الگ ہی ان دونوں کی سپریشن ہونی چاہیے. الگ ریاست ہندو کی ہونی چاہیے اور الگ ریاست مسلمانوں کی تھی. بیسیکلی ان کا یہ تو نہیں تھا کہ الگ ریاست ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے ایک ٹو نیشن تھیوری پریزنٹ کی تھی جس نے بعد میں کریشن آف پاکستان کی طرف لیڈ کیا تھا. دوسرا آتا ہے رول آف مسلم ریفارمرز، انالائز کنٹریبیوشنز آف سر سید احمد خان، ایجوکیشنل اویکننگ. اچھا، ان کی سر سید احمد خان کی ایک ایجوکیشنل اویکننگ بھی تھی. تب تک جب 1880s میں 19 سینچری کے اینڈ پہ سارے مسلمان یعنی اپنے مذہب سے اس وقت جو حالات تھے، اس وقت ویسٹرن ایجوکیشن عام نہیں تھا. تو انہوں نے مسلمانوں کی ترغیب دی کہ آپ لوگ اپنی ویسٹرن فارم آف ایجوکیشن اپلائی کریں اور اپنے آپ کو یعنی تب ہندو ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کرے تھے اور مسلمان اس کو ایوائڈ کرے تھے، اسی بنیاد پر کہ یہ ہمارے مذہب کے ریلیٹڈ نہیں ہے یا اس سے ڈائیورٹ کرے گا ہمیں. تو سر سید احمد خان نے سمجھایا مسلمانوں کو کہ آپ لوگ کو ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کرے اور ہندو کے ساتھ برابر برٹش آفیسرز کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرے. پھر آتے علامہ اقبال. علامہ اقبال کی پولیٹیکل ویژن کی وجہ سے، ان کا نظریہ پاکستان کی وجہ سے آج پاکستان بنے. انہوں نے یہ لیڈ کیا. انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا کہ پاکستان ایک سپریٹ ملک ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے، جس میں وہ اپنی ٹریڈیشن اور اس طرح کے وغیرہ جو ان کا نظریہ تھا، یہ آپ لوگ 9-10 میں پڑھ چکے ہوں گے. تو یہاں پہ مزید ان ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں. پھر قائد اعظم ان کی کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل تھی، انہوں نے کانسٹیٹیوشنلی لیڈ کیا اور پاکستان اچیو کیا. بیسیکلی فوکس آن آئیڈیاز ناٹ جسٹ ایونٹس. ایونٹس اور آئیڈیاز ان دونوں کو آپ کمپیئر کریں تو آپ کو کلیئرلی آئیڈیا ہو جائے گا کہ پاکستان کی آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن کیا ہے. پھر آتی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ. اس میں کیا تھا؟ لاہور ریزولوشن 1940، 23 مارچ 1940. اس کو کیا ہوا تھا، کون سے پوائنٹس رکھے گئے تھے، کیا ہوا تھا. پھر آتے پولیٹیکل موبلائزیشن. پولیٹیکلی اس نے کس طرح اچھا نیگوشیشنز ود برٹش کے ساتھ مسلمانوں نے کس طرح نیگوشیٹ کیا، مسلمز اور ہندوز دونوں نے کس طرح، پھر برٹش نے ان دونوں کو کس طرح ڈیل کیا. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، یہ بھی اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. لنک آئیڈیالوجی وتھ پولیٹیکل اسٹریٹجی. تو آپ جب اس کو پڑھیں گے کلیئرلی ان ڈیپتھ کے ساتھ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. پھر آتے کنٹمپریری ریلیونس. پھر آتے کنیکٹ آئیڈیالوجی وتھ فیڈرلزم، اسلامک آئیڈینٹی، ڈیموکریٹک اسٹرکچر، شو انالیٹیکل میچورٹی. دیکھیے، پھر آپ آئیڈیالوجی کو فیڈرلزم کے ساتھ کمپیئر کیے، فیڈرلزم کیا چیز ہے. پھر آپ اس کو کمپیئر کریں اسلامک آئیڈینٹی کے ساتھ، اسلامی نظریے کے ساتھ، اسلامی شناخت کے ساتھ. اس کو آپ کمپیئر کریں اور اسلامک پوائنٹ آف ویو میں آپ اس کو ایکسپلین کریں. پھر آتا ہے ڈیموکریٹک اسٹرکچر. ڈیموکریٹک اسٹرکچر، فیڈرلزم، اسلامک آئیڈینٹی یا ڈیموکریٹک اسٹرکچر، ان میں سے کون سا ایسا ہے کہ آپ اس کو فالو کر کے یعنی آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور وہ چل سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہسٹوریکل انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، انالیٹیکل ڈیپتھ ہو گیا، کنٹمپریری لنک. یہ ساری چیزیں آپ نے آپس میں لنک کرنی ہوتی ہے. اور یہ میرا
یہ کمپلسری سبجیکٹ بھی ہے، اس کو میں اچھی طرح سب اسٹڈی کر چکا ہوں پاکستان افیئرز میں. تو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتے ہیں، تو آپ نے ان کو لنک کرنا ہوتا ہے اور اس کو ڈیپتھ کے ساتھ ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، یا جس طرح سے آپ سے پوچھا گیا، جس طرح کا کوشچن آیا ہے. تو تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.